سنا ہے کہ سلام جب پھیریں تو اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے. اگر فرض کر لیں کوئی بیٹھا ہو تو اتنا زیادہ چہرہ پھیریں. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی حاجت نہیں ہے. بس اتنا سلام جو پھیرنا ہے نا، اپنے سیدھے کندھے کو آپ دیکھیں گی اور الٹے کندھے کو دیکھیں. بس اتنا، جتنا آپ چہرہ مڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیت اس کے اندر کرنی ہوتی ہے سیدھی جانب. اگر کوئی بیٹھے ہیں مسلمان جیسے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سلام یہ نہیں ہو تو ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں. ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں. پورا چہرہ گھمانا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے. امام کے پیچھے سلام کب پھیریں؟ امام کے پیچھے سلام کب کہنا چاہیے؟ اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. منور لاہور سے. دیکھیں امام جب سلام پھیرے تو آپ بھی اس کے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں. تو یہ طریقہ سب سے افضل ہے. لیکن اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا نا، ساتھ ساتھ بھی ہو گیا تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا امام کے سے پہلے لوگ سلام پھیرتے ہیں، اس میں بعض دفعہ امام کی بھی غلطی ہوتی ہے. امام صاحب اتنی سلو موشن میں سلام پھیر رہے ہوتے ہیں کہ پبلک بھی کنفیوز ہو جاتی ہے. اب جیسے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنے آرام سے پبلک بھی نا سلو موشن میں گردنوں کو گھما رہی ہوتی ہے اور وہ کنفیوز ہوتے ہوتے بعض دفعہ امام سے ہی پہل کر دیتے ہیں. وہ آپ سلام پھیرتے ہیں اور یہاں جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر. اس بات کو سمجھیں، اصل یہی ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سلام پھیرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے. لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ بعض لوگ جلدی میں امام سے بھی پہلے سلام پھیر دیتے ہیں. ابھی امام نے ایسا سلام بھی نہیں کیا، ان کی گردن بھی پھیل جاتی ہے تو نماز ہی ختم ہو گئی. اس لیے وہ کہتے ہیں احتیاط کرو، امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر سلام پھیرو تاکہ تمہاری نماز میں کوئی شبہ نہ رہے. پھیرنے کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، ان کو سماعت فرمائیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اختتام پر سلام پھیر کر نماز سے نکلنا یہ واجب ہے. یعنی نماز سے جب آپ نکلیں گے، نماز مکمل ہوگی تو سلام پھیرنے کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ واجب ہے. جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلام پھیرنے کے لیے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لفظ ہے. سلام علیکم نہیں ہے، ٹھیک ہے. سلام علیکم نہیں ہے، علیکم بھی نہیں ہے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، سلام علیکم بولتے ہیں. بعض لوگ السلام علیکم علیکم بولتے ہیں، علیکم نہیں علیکم ہے. اور اسی طرح ورحمۃ اللہ، بعض لوگ بولتے ہیں ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ بھی نہیں، ورحمۃ اللہ. تو سلام پھیرنے کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جب سلام پھیریں گے تو جو سلام شروع کریں گے، یعنی انسان قبلے کی طرف رخ کر کے تحیات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو سلام جب شروع کریں گے تو السلام جو بولیں گے تو اس وقت چہرہ قبلے کی طرف ہی رہے جب السلام شروع کریں گے. اس کے بعد یہ شروع کرنے کے بعد یعنی السلام بولنے کے بعد پھر چہرے کو پھیرنا شروع کریں، پہلے دائیں یعنی سیدھی طرف، اور السلام بولتے ہوئے چہرہ قبلے کی طرف تھا. اب جب پھیرنا شروع کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ختم ہونے تک چہرہ پورا دائیں طرف پھر جائے. اتنا پھر جائے کہ گال جو ہے یہ گال قبلے کی طرف ہو جائیں، یعنی پوری گردن اس طرف ہو جائے. اب نگاہ اپنے کندھے کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں یا جو برابر والا نمازی اس کی طرف بھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نگاہ کو اپنے کندھے کی طرف رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب سلام دائیں طرف پھیر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیر لیا، اس کے بعد دوبارہ گردن کو قبلے کی طرف کر لینا ہے. پھر دوبارہ گردن قبلے کی طرف ہو کر پھر دوبارہ السلام شروع کرنا ہے قبلے کی طرف سے. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الٹی طرف گردن کو گھمانا ہے. یہ طریقہ ہے سلام پھیرنے کا. الٹی طرف جب گھمائیں گے تو اس وقت بھی وہی نگاہ جو ہے کندھے کی طرف ہو یا برابر والے نمازی کی طرف بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گردن پوری گھمانی ہے. اسی طرح سلام پھیرتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف صرف گردن کو گھمانی ہے. یعنی جب سیدھی طرف سلام پھیرے تو گردن گھومے سیدھی طرف، الٹی طرف سلام پھیرے تو گردن گھومے الٹی طرف. جسم کو نہیں گھمانا، جسم اور کندھے یہ قبلے کی طرف ہی رہنے ہیں.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گردن اتنی گھماتے ہیں کہ جسم بھی پورا آڑا ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب دونوں طرف سلام پھیریں گے تو صرف گردن کو دائیں طرف اور گردن کو بائیں طرف گھمائیں گے، جسم سیدھا قبلے کی طرف رہے گا۔ اسی کے ساتھ جب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم لوگوں پر، اس کا مطلب ہے، اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو جب دائیں طرف پھیریں تو یہ نیت رکھیں کہ میرے دائیں طرف جو کچھ بھی مسلمان ہیں، جو کچھ بھی فرشتے ہیں، جو کچھ بھی لوگ ہیں، سب کی طرف سلامتی ہو۔ اور جب بائیں طرف پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں، تو یہی نیت رکھیں کہ اس طرف جو بھی فرشتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی لوگ ہیں، سب کو اس کی سلامتی پہنچے۔ یہ دل میں ایک خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب امام صاحب بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ بھی ساتھ ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ نہیں، پہلے امام صاحب اپنا پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر امام صاحب دوسرا سلام شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الٹی طرف، پھر اس کے بعد آپ نے سلام شروع کرنا ہے پہلا۔ اس لیے اب ان کا ہو گیا، اب آپ نے شروع کرنا ہے۔ جیسے امام صاحب پہلے رکوع کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں۔ امام صاحب پہلے سجدے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے نا پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو کرنا ہے امام کے بعد کرنا ہے، ساتھ کرنا مکروہ ہے، اور اگر امام سے پہلے کر لیں گے تو حرام ہے، نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو سلام میں بھی یہ کرنا ہے کہ سلام امام صاحب کے ساتھ نہیں پھیرنا، بلکہ امام صاحب کے بعد پھیرنا ہے۔ جب امام صاحب اپنا پہلا سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دوسرا سلام شروع کریں تو پھر آپ پہلا پھیریں، ان کا جب دوسرا ختم ہو تو پھر آپ کا ادھر دوسرا پھر اس کے بعد ہو، یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے رکعت جو نکل جائے اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے، پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہیں پھیر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے یوں کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عربیوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر، دونوں طریقے درست ہیں۔ عربی جو ہے نا ہمارے اجمی لوگوں کو نا، وہ چونکہ امام کے پیچھے ہم لوگ تو عادت ہے نا کہ امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے نا تو جب وہ رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم پہلا پھیرتے ہیں، پھر وہ دوسرے کے رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوسرا پھیرتے ہیں۔ عربی کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں طرف پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد وہ پھیرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ عرب کے ٹی وی پہ بھی جب آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی مکبر کی پیچھے سے، تو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ اب ہے تو پیچھے ہی ہے نا۔ جب پہلا سلام پھیرا اس کے بعد ہی آپ نے بھی پہلا پھیرا نا، تو یہ نہیں کہ پورا پھیرے۔ اگر اس طریقے سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں پہ فتوے لگانا کہ وہ امام سے آپ آگے نکلے، امام سے کب آگے نکلے؟ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد ہی ہم نے کہا، اور امام نے جب دوسرا پھیرا اس کے بعد ہی ہم نے کہا۔ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ بنا دے۔ پوسچرز میں آپ نے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ باقی جو بیچ میں پڑھنا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کی، نہ وہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم تشہد ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کا تشہد ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پوسچرز نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے۔ اور دیکھیں اللہ نے نماز میں کیا برکت رکھی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی یونٹی ہے، کوئی فرقہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیسک سٹرکچر سب کی یہی ہے 4 رکعتوں میں۔ پہلے قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور ایون سنی شیعہ کی کتابیں تو متفق ہیں، شیعہ بھی جو ہے وہ جلسہ اس طرح آتی ہے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اور اہل سنت بھی جو کتاب و سنت کے فالوورز ہیں وہ اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ بہرحال کوئی ڈائریکٹ اٹھے یا اس طریقے سے اٹھے، دونوں طریقوں میں وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے، نماز کی بیسک سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے، آپ کے رکوع کا وقت آ جائے تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکے نماز؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم بیسک سٹرکچر جو ہے، باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف جانا چاہیے۔
اہل تشیع کے ہاں ایک ریناؤنڈ چیز ہے کہ وہ